یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کی کوئی عیب والی بات کو یا کسی گناہ کو اگر ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس کا عیب کو ہم اگر چھپائیں معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے عیب کو اللہ چھپائے گا قیامت کے دن۔ اور اگر کسی کے عیب کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے رسوا کرنے کے لیے تو اللہ ہمیں رسوا کرے گا، چاہے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہو۔ گزشتہ جمعہ، پچھلا جمعہ جو ہے 26ویں پارے کی سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کی گئی تھی، اور اس آیت سے متعلق 3 باتیں بیان کی گئی تھی جو بنص قرآن حرام اور ناجائز ہے، کہ قرآن کے اعتبار سے 3 باتیں حرام ہیں۔ پچھلے جمعے میں یہ باتیں بیان کی گئی تھی، ایک کسی کا مذاق اڑانا، دوسرا کسی کو طعنہ دینا، اور تیسرا کسی کو برے نام سے پکارنا۔ یہ 3 باتیں بیان کی گئی تھی، اور آخر میں کہا گیا تھا کہ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، جو ان تینوں کاموں سے توبہ نہیں کرے گا تو وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ ظالموں میں شمار ہوگا، ان کا ظالموں کی سزا ان کو ملے گی۔ آج جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر بھی 3 باتیں حرام ہیں۔ ان 3 باتوں کے متعلق بیان کیا گیا ہے جو قرآن کے اعتبار سے حرام اور ناجائز ہے۔ وہ 3 باتیں یہ ہیں کہ کسی سے بدگمانی کرنا، اور دوسرا ہے کسی کا عیب تلاش کرنا، اور تیسرا ہے کسی کی غیبت کرنا۔ آج جو 3 باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں 26ویں پارے سورہ حجرات کی آیت نمبر 12، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتوں کو حرام فرمایا ہے، اور وہ 3 باتیں کیا ہیں؟ کسی بھی مسلمان کے بارے میں بغیر کسی قوی دلیل کے، بغیر پروف کے بدگمان رکھنا، خراب گمان رکھنا، یہ حرام اور ناجائز ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا عیب تلاش کرنا۔ کوئی کسی کا عیب تلاش کرتا ہے تو مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کو اس کا عیب معلوم ہو جائے تو لوگوں کے سامنے ہم اس کو ظاہر کر کے بدنام کریں گے، ورنہ کیوں تلاش کرے گا؟ اسی لیے کسی مسلمان کا عیب تلاش کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور تیسری چیز ہے غیبت کرنا۔ غیبت کا مطلب ہوتا ہے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی غائب شخص کی جو ابھی موجود نہیں ہے مجلس میں، اس کی غیبت کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، کہ اگر وہ یہاں پر موجود ہوتا تو ان باتوں کو سن کر اس کو تکلیف پہنچتی۔ بنص قرآن اس آیت کے روح سے یہ 3 باتیں حرام اور ناجائز ہیں۔ اب پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں، اس کے بعد تفصیل میں جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہے۔ گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے بنگلہ زبان میں کسی کے بارے میں کوئی دھارنا کرنا، کسی کے بارے میں کوئی گمان رکھنا، تو یہ ظن ہوا، ظن۔ اور گمان کرنے کی 4 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ہاں، ظن کی جو ہے ظنون، ظن، الظن، ظن کے معنی ہے گمان کرنا، اور گمان کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا گمان جو ہے وہ حرام ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے اچھا گمان رکھنا ہے، اللہ ہم کو مصیبت میں ہی رکھے گا، اللہ میرے اوپر کبھی رحمت نازل نہیں کرے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ اس طرح کا اللہ کی ذات کے متعلق گمان رکھنا یہ حرام ہے۔ اس لیے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اگر آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی رحمت سے امید نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا مسلمان جو ظاہر میں نیک لگ رہا ہے، دیکھنے میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر رہا ہے، زکاتیں دے رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، ظاہر میں بہت اچھا لگ رہا ہے، تو جو ظاہر میں اچھا لگ رہا ہے بغیر کسی پروف کے اس کو غلط کہنا یا اس کے بارے میں غلط گمان رکھنا یہ حرام ہے۔
بغیر پروف کے کہہ رہا ہوں، بغیر قوی دلیل کے۔ ہاں اگر آپ کے پاس کوئی قوی دلیل ہو، پروف ہو کہ یہ آدمی غلط ہے تو آپ اس کو غلط کہہ سکتے، لیکن اس کے لیے دلیل ہونی چاہیے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو آدمی دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے، ظاہر میں نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، سچ بول رہا ہے، کسی کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھ رہا ہے، تو ایسا مسلمان جب ظاہر میں اچھا لگ رہا ہے، تو اگر جب ظاہر میں وہ اچھا لگ رہا ہے تو بغیر کسی پروف کے اس پر غلط گمان رکھنا یہ جائز نہیں ہے، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے۔ تو یہ ہوا کہ اللہ سے گمان رکھنا، اچھا گمان رکھنا یہ ضروری فرض ہے، اور بدگمانی رکھنا حرام ہے۔ کسی بھی دیندار مسلمان سے اچھا گمان رکھنا یہ فرض ہے، اور بغیر کسی قوی دلیل کے اس سے بدگمانی کرنا، اس سے خراب گمان رکھنا یہ حرام ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ ہاں، اللہ سے اچھا گمان کیوں رکھیں گے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا عند ظن عبدی بی، بخاری کی حدیث ہے کہ میں بندوں کے گمان کے ساتھ میں اس کا فیصلہ کرتا ہوں، یعنی میرے ساتھ بندہ جیسا گمان رکھتا ہے میں ویسا ہی فیصلہ کرتا ہوں۔ اگر بندہ یہ گمان رکھے گا کہ اللہ یہ میرا کام کروا دے گا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کے گمان کے مطابق اس کا کام کروا دیتا ہوں۔ تو جب اللہ بندوں کے گمان کے مطابق رکھتا ہے تو پھر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا چاہیے، اچھا گمان رکھنا چاہیے۔ یہ ہوا حدیث کا مطلب کہ انا عند ظن عبدی بی، میں بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ بندہ میرے ساتھ رکھتا ہے۔ یہ جو ہے یہ گمان ہوا کہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھنا فرض ہے۔ جو ظاہر میں دکھنے میں ہمیں دیندار مسلمان ہے، اب اندر میں اس کا کیا ہے نہیں ہے وہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے۔ اگر ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، تو پھر ہم اس کو اچھا ہی سمجھیں گے، اور اچھا سمجھنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ اور دوسرا گمان جو ہے، اور کسی سے تو معلوم ہوا کہ کسی بھی مسلمان سے بدگمانی کرنا حرام ہے، کسی بھی مسلمان سے بدگمانی کرنا حرام ہے جب تک آپ کے پاس کوئی قوی دلیل نہ ہو۔ اور دوسرا گمان جس کی قسم یہ ہے کہ مان لیجئے کہ آپ ایک پنچایتی میں بیٹھے ہوئے فیصلہ کرنے کے لیے، تو وہاں گواہوں کو پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا، تو جس سے پوچھ رہے ہیں مان لیجئے کہ وہ سچا آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، سماج میں آج تک وہ جھوٹ نہیں بولا ہے، تو جب وہ ثقہ آدمی ہے، ثقہ معتبر آدمی ہے، تو آپ اس کی گواہی کو معتبر سمجھ کر کے اس کے مطابق فیصلہ سنانا یہ واجب ہے، فرض کے بعد واجب کا درجہ ہے۔ چونکہ فیصلہ تو سنانا پڑے گا، جو مڈل یا قاضی وہاں جو ہے فیصلہ سنا رہا ہے، تو وہ حالانکہ یہ بات تو احتمال میں ہے کہ نہیں کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ انسانی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ کبھی جھوٹ نہ بولا ہو لیکن ابھی جھوٹ بول رہا ہو، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے۔ لیکن قاضی چونکہ شریعت کا پابند ہے، اس لیے وہ جب وہ ثقہ آدمی ہے، معتبر آدمی ہے، تو اس کی بات کو معتبر مان کر کے اس کے اعتبار سے گواہی اس کو فیصلہ دینا کیا ہوگا؟ واجب اور ضروری ہوگا۔ یہ ظن کی دوسری قسم ہے، اور ظن کی تیسری قسم ہے ظن مباح، جائز ہے ایسا گمان رکھنا۔ جیسے آپ 3 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں کہ 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھتے پڑھتے آپ کو یہ خیال ہو گیا کہ بھائی ہم کو کئی رکعت نماز پڑھے ہیں، آپ کو لگ رہا ہے کہ 3 پڑھے ہیں، پھر لگ رہا ہے کہ نہیں 3 نہیں پڑھے، 2 پڑھے ہیں، تو 3 پڑھے ہیں، یہ ظن مباح ہے۔ آپ چاہیں تو اس کو 3 مان کر کے 1 رکعت اور پڑھ کر کے نماز پڑھ لیجئے، اور اگر چاہیں تو یقینی کہ نہیں ہم 2 ہی رکعت پڑھے ہیں، اس لیے جو ہے یقین مان لیجئے، تو یہ ظن مباح، یعنی 3 آپ کا ذہن جا رہا ہے کہ 3 رکعت پڑھے ہیں، تو چلو 3 مان کر کے اس کو کہتے ہیں ظن مباح، ایسا گمان رکھنا جائز ہے۔ اور چوتھی قسم ہے گمان رکھنے کی ظن مندوب، مستحب۔ جب مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والا ہے، تو بس ہر کلمہ پڑھنے والے سے اچھا گمان رکھنا، یہ ظن مستحب ہے۔ آپ ان کو جانے نہ جانے، بھائی کلمہ پڑھنے والا ہے، ایمان والا ہے، اچھا ہی انسان ہوگا، بس یہ ظن کی 4 قسم ہوئی۔ تو پہلی قسم کیا ہوئی؟ پہلی قسم کو یاد رکھنا ہے کہ کسی بھی مسلمان کے بارے میں
جو ہے بغیر کسی قوی دلیل کے، بغیر کسی پروف کے، جب تک آپ کے پاس کوئی قوی دلیل نہ ہو تو ہر مسلمان سے، کسی بھی مسلمان سے بدگمانی کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس سے اچھا گمان رکھنا جائز ہے، ضروری ہے، فرض ہے، اور اس سے بدگمانی رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو پہلی بات یہ ہوئی، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث۔ بہت زیادہ کسی کو کہیں پر دیکھے اور دیکھ کر کے گمان، کہاں کیوں آیا ہوگا وہ، کیوں کسی سے بات کر رہا ہوگا، وہ اس کے گھر سے کیوں نکلا۔ آدمی جتنا قیاس کرے گا اور جتنا گمان کرے گا وہ گناہ کے دلدل میں اتنا ہی پھنستا چلا جائے گا۔ جب آپ کے پاس کوئی قوی دلیل نہیں ہے، جب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، تو پھر جو ہے عقل کے گھوڑے دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو قرآن میں یہ پہلی بات ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ جیسے کوئی شراب کی دکان سے نکلا، اب اس کے منہ سے شراب کی بو نہیں نکل رہی ہے، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل بھی نہیں ہے، تب ہم دیکھ کر کے یوں سمجھے کہ لگتا ہے ضرور شراب پینے کے لیے گیا ہوگا، ایسا گمان رکھنا ضروری ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں، شراب کی دکان سے نکلا یا نہیں نکلا، لیکن وہ راستے میں جا رہا ہے، اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی ہے، تو یہ تو گمان نہیں ہوا، اس کے پاس تو پروف ہے کہ یہ شراب پیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی جوا کھیل رہا ہے آپ کے سامنے میں، تو آپ دیکھ لیے، اب یہاں تو گمان رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو کھلے عام گناہ ہی کر رہا ہے۔ گمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، صرف آپ ذہن دوڑا رہے ہیں وہاں پر، اور یہاں شرابی جا رہا ہے، شراب پی کر کے ہے، یہ جب اس کے منہ سے بانس آ رہی ہے، بدبو آ رہی ہے، جوئے کی بھٹی پہ بیٹھ کر کے جوا کھیل رہا ہے، تو یہاں پر گمان کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو خود کھیل ہی رہا۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ ہوا گمان کا مطلب کہ آپ دیکھے نہیں اس کو کوئی برا کام کرتے ہوئے، لیکن اس کا آپ کا دماغ کہہ رہا ہے کہ یہ برا کر کے آ رہا ہے، تو ایسا گمان رکھنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے ایسا گمان رکھنا۔ اور دوسری قسم یہ ہے، جو دوسری بات جو حرام ہے قرآن کی اس آیت میں، سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں، وہ ہے وَلَا تَجَسَّسُوا۔ کسی کی ٹوہ میں مت لگو، کسی کی جاسوسی مت کرو، کسی کی جاسوسی، وَلَا تَجَسَّسُوا۔ دیکھیے قرآن میں جیم کے ساتھ بھی ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اور قرآن میں ہے وَلَا تَحَسَّسُوا، ہاں کے ساتھ بھی ہے۔ دونوں کا تقریباً ایک ہی مطلب ہے کہ چھپ کر کے یا کسی طریقے سے کسی کے چھپے ہوئے عیب کو جاننے کی کوشش کرنا۔ جیسے کوئی کہیں سے نکلا یا کسی کو آپ کہیں پر دیکھے تو اب آپ اس کے پیچھے پڑ گئے کہ بھائی وہ کیوں آیا تھا، آپ تفتیش کرنے لگے، آپ لوگوں سے جان پہچان کر، لوگوں سے اس کے بارے میں علم لینے لگے، اور اس کا مقصد آپ کے دل میں یہ ہے کہ اگر میں اس کے بارے میں کوئی بری بات جان لوں تو لوگوں کے سامنے اس کو ظاہر کروں گا۔ تو کیا ہے یہ حرام ہے کہ وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اسی طرح کسی مسلمان بھائی کی تھانے کے اندر جاسوسی کرنا، یہ بھی جائز اور حرام ہے، ناجائز اور حرام ہے۔ جیسے ہمارے مسلمانوں میں بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو تھانے والوں کی اور تھانے داروں کی جاسوسی کرتے ہیں، اور مطلب یہ ہوتا ہے کہ جاسوسی کر کے ان کو پھنسوانا ہے، اور پھر جو ان سے پیسہ ملے گا کچھ تھانہ والا لے گا، کچھ میں لوں گا۔ یہ بھی ناجائز اور حرام ہے، یہ حرام کام ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ یہ کسی کی جاسوسی کرنا یا کسی کے عیب کے پیچھے کرنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم، کہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرو اور کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے نہ پڑو۔ جو کسی مسلمان کے عیب کو تلاش کرنے میں لگتا ہے، اللہ اس عیب تلاش کرنے والے کے عیب کے پیچھے لگتا ہے، اور جس کے پیچھے اللہ لگ جائے تو اللہ تعالیٰ اسے رسوا کر کے چھوڑتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، حدیث میں ہے کہ اگر کسی کو آپ کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھیں یا کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو حتی الامکان جہاں تک ہو سکے لوگوں کو سامنے ظاہر نہ کریں، اس کو چھپائیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب کو، گناہ کو چھپائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم کسی مسلمان بھائی کی یا کسی کی کوئی
کوئی عیب والی بات کو یا کسی گناہ کو اگر ہم دنیا میں لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، لوگوں کے سامنے اس کا ذکر نہ کریں، اس کا عیب کو ہم اگر چھپائیں معلوم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارے عیب کو اللہ چھپائے گا قیامت کے دن۔ اور اگر کسی کے عیب کو ہم لوگوں کے سامنے ظاہر کریں گے رسوا کرنے کے لیے تو اللہ ہمیں رسوا کرے گا، چاہے آپ اپنے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے کیوں نہ ہو۔ آج ہم لوگوں کا معمول کیا بن گیا؟ کہیں کسی کے بارے میں کچھ معلوم ہوا تو بس تحقیق نہیں کرنا ہے کہ جو مجھ تک بات پہنچی ہے یہ صحیح معنوں میں ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے، بس اس کو پھیلانا شروع کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کے سامنے نقل کر دے۔ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ ہر سنی ہوئی بات کو بغیر کسی تحقیق کے لوگوں کے سامنے نقل کر دے۔ آپ تک جو بات پہنچی ہے آپ اپنے اعتبار سے تو تحقیق کر لیجئے کہ بھئی میرے پاس جو بات پہنچی ہے حقیقت میں یہ ٹھیک ہے کہ بھی نہیں ہے، ورنہ ہوگا کیا ہوگا؟ ایک آدمی اپنے پڑوسی کے دوست سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اس کے دوست کے گھر میں بھیڑ ہے، دیکھ رہا ہے کہ سب رو رہا ہے، تو اس نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ گھر کے آنگن میں برآمدے میں بیٹھ کر کے سب رو رہے ہیں، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ سب سے پہلے یہاں ایک آدمی بیٹھا اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بولا ہم کو نہیں معلوم ہے، اس کو روتا ہوا دیکھ کر ہم رو رہے ہیں۔ اس سے پوچھا تم کیوں رو رہے ہو؟ بولا اگلے والے کی طرف اشارہ کیا کہ یہ اس کو ہم روتے ہوئے دیکھے تو ہم بھی رو رہے ہیں۔ اس طرح کرتے 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 جو گھر کا مالک تھا اس کے پاس پہنچ گیا، کوئی نہیں بتا سکا کہ سب کیوں جمع ہو کر کے رو رہے، دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھٹیے پہ کچھ رکھا ہوا ہے جیسے بچہ اچھا مر گیا ہو اور بچہ مر جانے کے بعد کپڑے اپڑے سے ڈھانک دیا، وہ سب رو رہا ہے۔ تو اس جو گھر کا مالک ہے اس سے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ بولا میرا ایک مرغا مر گیا ہے تو اس لیے مرغا مرنے کی وجہ سے ہم رو رہے ہیں۔ بولا تم لوگ؟ بولا اس کو روتا ہوا دیکھ کر کے رو رہے ہیں۔ تحقیق نہیں کیا نا، ایک بات ہم تک پہنچی کہ بھائی یہ بات ایسی ہوئی ہے تو حقیقت میں اپنے اعتبار سے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری ہے؟ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اسی صورت کے اندر ہے کہ تمہارے پاس کوئی بھی آدمی کوئی خبر لے کر کے آئے تو فوراً فیصلہ مت لے لو جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لو، کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنا رائے قائم کر دو اور پھر بعد میں معلوم ہو کہ وہ بات تو جھوٹی تھی۔ سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اب کیا ہوگا؟ شرمندگی اٹھانا پڑے گا۔ آدمی کہے گا اتنا بڑا آدمی ہو کر کے کسی کی سنی ہوئی بات کو نقل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے عیب کے پیچھے نہ پڑو، چاہے وہ عیب تھانے میں پہنچاؤ، چاہے ڈی سی کے پاس پہنچاؤ، چاہے ایس ڈی او کے پاس پہنچاؤ، چاہے کسی کے بھی پاس پہنچاؤ، وہ عیب ہے، وہ جاسوسی ہے جو بس بنص قرآن کی آیت کے روح سے ناجائز اور حرام ہے۔ ہاں کیا بات پہنچا سکتے؟ دو آدمی کو آپ پلاننگ کرتے ہوئے دیکھے کہ فلاں آدمی کو کل جان سے مار دیں گے، تب یہ بات جب آپ سن لیے تو اس آدمی کو آپ بتا دیے جا کر کے کہ بھائی ہم اس طرح سنے ہیں اپنے کانوں سے، اس لیے تھوڑا سا تم بچ کر کے رہنا۔ تو آپ چونکہ یہاں پر سن کر کے اس کو بتا رہے ہیں تو اس آپ کی نیت غلط نہیں، آپ ایک کی جان بچانا چاہتے ہیں، تو اس طرح اگر کریں گے تو یہ جاسوسی نہیں ہے۔ لیکن فساد کی نیت سے، خراب نیت سے، رسوا کرنے کی نیت سے اگر کریں گے تو ناجائز اور حرام ہے۔ تیسری بات جو ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، پیٹھ پیچھے برائی بیان نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، کوئی بھی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند، تم لوگ بھی پسند نہیں کرو۔ فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تو اللہ سے ڈرو۔ اب دیکھیں عموماً کیا ہوتا ہے، کسی کی کوئی برائی، کوئی زنا کیا ہے، کوئی کسی کی زمین دبایا ہے، کوئی جھوٹ بولا ہے یا کچھ بھی کیا ہے، اب اس کی بات کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے ویسا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اگر ہم کسی کے بارے میں ایسی بات بیان کریں، ایسا عیب بیان کرے اس کا جو حقیقت میں اس کے اندر ہے، تو کیا یہ غیبت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا یہی غیبت ہے۔ کیا ہے؟ ارے سونے والے کو جگہ دیجئے، کیا ہے یہ غیبت ہے۔ اگر ایک مومن کے اندر جو بات آپ نقل کر رہے ہیں، عبد المالک کے اندر اگر وہ بات نہ ہو تو آپ تو الزام لگا رہے ہیں، یہ الزام ہے، یہ غیبت نہیں ہے۔ عبد المالک کے اندر حقیقت میں جو برائی ہے آپ وہ نقل کر رہے ہیں تو یہی غیبت ہے۔
اور عبد المالک کی اس طرح کی برائی کو بیان کرنا، عبد الغفار کی اس طرح کی برائی کو بیان کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے انسان کا گوشت کھانا۔ کھائے گا کوئی مرا ہوا گوشت، مرے ہوئے انسان کا گوشت؟ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا تو کچھ لوگوں کو میں دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے ہیں، تانبے کے، لوہے کے اور تانبے کے ناخن ہیں بڑے بڑے، اور اپنے ناخنوں سے اپنے سینے کو، اپنے چہرے کو، اپنے گوشت کو نوچ رہے ہیں۔ میں نے جبریل امین سے پوچھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ سے کہا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو مسلمان کی غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اپنی آنکھوں سے دیکھا معراج میں، معراج کی رات۔ جبریل امین نے فرمایا اللہ کے رسول یہ وہ آپ کے امتی لوگ ہیں جو کسی مسلمان کی غیبت کیا کرتے ہیں، آج ان کی قیامت تک کے لیے یہ سزا ہے کہ اس کے ناخن تانبے اور لوہے کے ہیں اور قیامت تک اپنے چہرے کو، اپنے سینے کو، اپنے گوشت کو نوچیں گے۔ آج ہم لوگوں کی عادت، مشغلہ ایسا اس میں چسکا لگ گیا ہے، ٹیسٹ ملنے لگا ہے اس میں کہ اس کو کوئی برائی۔ اور ایک بات یہ بھی سن لیجئے، جس طرح غیبت کرنا حرام ہے اس طرح غیبت سننا بھی حرام ہے۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اگر کسی کی غیبت کرے تمہارے سامنے، مٹی اٹھا اور اس کے منہ میں ڈال، مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دے۔ آج ہم گناہ ہی نہیں سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھ رہا ہوں، وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت زنا کرنے سے زیادہ سخت گناہ ہے۔ غیبت کرنا زنا کرنے سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی آدمی اگر زنا کر لیتا ہے تو اس سے بھی خطرناک کیا ہے؟ کسی کے بارے میں غیبت کرنا۔ بولیے نا، کسی کے بارے میں۔ ہاں، آدمی اگر کوئی ہمارے سماج میں کوئی زنا کر لیتا ہے کسی سے تو ہم لوگ مرتے دم تک اس کی بات کو یاد رکھتے ہیں۔ فلاں آدمی ایسا، کبھی کچھ ہوگا تو فوراً بول دیں گے ایسا کیا ہے۔ اور روزانہ جو ہم بیٹھ کر کے وہاں غیبت کرنے چائے کی دکان میں، اللہ کے رسول نے تو فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، زنا کرنے سے بھی زیادہ غیبت سخت ہے۔ کیوں؟ زنا کیا، اللہ کے سامنے رویا، اللہ اس کے زنا کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی غیبت کیا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے لگا اور تہجد میں اللہ کے سامنے رو کر کے کہہ رہا اللہ میں نے فلاں آدمی کی غیبت کی ہے، تو میرے گناہ کو معاف کر دے، اللہ کہے گا میں تیرے غیبت کے گناہ کو معاف نہیں کروں گا جب تک کہ تو جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی نہ مانگ لے۔ عبد الرحمن کی غیبت کی ہے، عبد الغفار کی غیبت کی ہے، عبد الستار کی غیبت کی ہے، تو پہلے اس سے معافی مانگو۔ اگر وہ معاف کر دے گا تو میری طرف سے بھی معاف ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اور زنا کیا، اور زنا کرنے کے بعد اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اللہ نفس کے دھوکے میں آ کر کے، جوانی کے جوش میں آ کر کے اللہ کر لیا، بولا چل گناہ کر لیا، گناہ تو انسان سے ہو جاتا، معاف کر دیا جا۔ آج دوستو عجیب الٹا ہو گیا۔ اچھے اچھے لوگ، پڑھے لکھے لوگ بھی، نماز پڑھنے والے لوگ بھی، عموماً دیکھا جاتا ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی بات چلتی ہے تو مزہ لے کر کے سننے لگ جاتے ہیں اور بولنے لگ جاتے ہیں۔ میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے عزیزوں، کسی کی بہو کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کی ساس کے بارے میں، کسی کی سالی کے بارے میں، کسی کی ماں کے بارے میں، کسی کی بیٹی کے بارے میں، کسی کے باپ کے بارے میں، کسی کے بیٹے کے بارے میں، کسی کے بھائی کے بارے میں، یاد رکھیے کوئی بھی ہو، کسی کے بھی غیبت کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ بچیں گے ان گناہوں سے۔ ہاں، جیسے آپ میرا لڑکا ہے، مان لیجئے اس کو کوئی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے اور آپ آ کر کے مجھے بتائے کہ دیکھیے آپ کے لڑکے کو میں نے یہ کرتے ہوئے دیکھا، تو آپ کے بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بھئی آپ کا لڑکا ہے، آپ اپنے بچے کو سمجھائیے گا۔ تو اگر اس نیت سے ہم اس کے باپ کو بول رہے ہیں تو یہ غیبت اور جاسوسی بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو آپ کو یہ بات پہنچا رہے ہیں، یہ کیوں پہنچا رہے ہیں؟ تاکہ آپ اپنے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے سیدھے راستے پر لائیں۔ تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے۔ میں نے کسی کو کوئی گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اس گناہ کے بارے میں یہاں تقریر کرنے لگ گیا، تو میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی نوجوان کر رہا ہے وہ اس گناہ سے توبہ کر لے اور باقی نوجوان اس گناہ سے بچے، تو یہ بھی غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی سنے گا کہ عبد المالک وہاں تقریر کر رہا ہے کہ وہ آدمی لوٹری کٹاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ بھی تو غیبت ہے۔ بھائی یہ غیبت میں داخل، ارے بولیے نا، یہ غیبت میں داخل
نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں جو یہاں پر کہہ رہا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ ان گناہوں سے بچو، ان گناہوں کی نحوست، ان گناہوں کی قباحت آپ کے دل میں بیٹھ جائے، آپ ان سے نفرت کرو ان گناہ سے۔ اس لیے میں یہاں پر ممبر پر بیان کر رہا ہوں۔ اس کا مقصد آپ کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا نہیں ہے، بلکہ قبر کے عذاب سے بچانا مقصود ہے، اللہ کے سامنے ہم ذلیل نہ ہو، یہ مقصود ہے ہمارا۔ اس لیے غیبت کے اندر داخل نے فتویٰ دینے والے کم نہیں ہے، آج کل فتویٰ دینے والے مفتی لوگوں کو بھی بہت بڑی بھیڑ ہے، ہاں، اس لیے سب غیبت کے اندر داخل نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ ان تینوں گناہوں سے بچیں گے۔ پہلا، پچھلے جمعہ کو کیا بیان کیا تھا؟ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا اور کسی کو تانا دینا منہ پر، اور کیا ہے؟ برے نام سے پکارنا۔ اور آج کا ہوا کیا ہوا؟ آج کسی مسلمان سے غلط گمان رکھنا بغیر کسی دلیل کے، اس سے بچنا ہے۔ کسی کی جاسوسی نہیں کرنا ہے، کسی کے عیب کے پیچھے نہیں پڑنا، وہ کر رہا ہے وہ اس کا حساب دے گا، ہاں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تو وہ الگ بات ہے۔ اور تیسری بات ہے کسی مسلمان کی غیبت نہیں کرنا۔ انشاءاللہ بچیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے، پھر آپ لوگوں کو اور دنیا کے تمام مسلمانوں کو ان 6 بڑے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔